نماز آپ کو معلوم ہے فرض ہے، لیکن سطر کو چھپانا یہ نماز سے پہلے فرض ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ بدن کو چھپانا ہے۔ جس کا بدن کھلا ہے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، بتائیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو سطر پوشی کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز بھی اس کے بغیر مکمل نہیں۔ تو علماء نے لکھا ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سطر پوشی ہے، اور یہ سطر پوشی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب نیا لباس ملتا آپ دعا مانگا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس عطا کیا۔ اور آگے کیا فرماتے؟ ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاؤں اور زینت کو حاصل کروں۔ تو اللہ نے بھی یہی بات کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے بھی اسی بات کا شکر ادا کیا، یعنی اللہ کی چاہت کو اللہ کے حبیب نے پورا کیا۔ تو ہمیں چاہیے امتی ہوتے ہوئے ہم لباس کو خیال سے پہنیں، اس کو سمجھیں، اس بات کو۔ اور لباس کی اصل قسم کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس یعنی حیا کا لباس، کہ انسان کے اوپر حیا کا لباس ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ ذرا غور کریں، یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ عام لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، جسم کے اندر کہیں پھوڑا ہو، کہیں دانا ہو، کوئی چیز ایسی ہو کہ جل جائے، انسان لباس پہن لیتا ہے، وہ عیب چھپ جاتا ہے۔ تو ظاہری لباس نے ظاہری عیوب کو چھپایا، اور اگر کسی نے حیا کا لباس پہنا، تقوی کا لباس پہنا، یہ حیا اور تقوی اس کے باطنی عیوب کو چھپا لے گا، اس کے اندر کے عیب اور کمزوریوں کو چھپا لے گا۔ اگر کوئی بیوی ہو، کھانا پکانا نہیں آتا اور اس کو گھر کے کام کاج زیادہ سلیقے سے نہیں آتے، لیکن اگر وہ با حیا ہوگی تو شوہر کو یقیناً پسند ہوگی۔ جو حیا والے شوہر ہوں گے وہ اسی حیا والی صفت کی وجہ سے اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، اگر کوئی آدمی نیک ہے اور وہ بہت چھپ کر کوئی کام کرے، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے بتایا، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس کی روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو لباس یعنی چادر بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک عمل ہوگا تو چہرے کے اوپر اللہ نیکی کی چادر چڑھا دیں گے، اور اگر چھپ چھپ کے برائی کے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ برائی کی چادر اس کے اوپر چڑھا دیں گے۔ یہ شکل سے نظر آ جاتا ہے، شکل کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ والے جو صاحب بصیرت لوگ ہوا کرتے ہیں وہ انسان کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کرتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ۔ کوئی 70 پردوں کے اندر جا کر نیکی کرے اور تہجد پڑھے رات کے اوقات میں، اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے عمل کی چادر اس کے چہروں پہ پہنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی 70 پردوں میں چھپ کر گناہ کرے اور کسی کو بے لباس کرے، خود بھی بے لباس ہو، کتنا ہی چھپو، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی کو اس کے چہرے سے ظاہر کر دیں گے۔ یہ پکی بات ہے، نبی علیہ السلام کی بات میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح انسان نے بدن کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے، سب کو نظر آتی ہے، اسی طرح انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اس کے آثار ثمرات، اس کے حالات، اس کے چہرے اور بدن کے اوپر اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔